بلٹن میں خوش آمدید۔ شہر میں بھتہ خور ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ شہری کو بھتے کی دھمکی کوریئر کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ فیروز آباد پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق چائے پتی کمپنی کے مالک کو کوریئر کے ذریعے بھیجی گئی بھتے کی پرچی میں 1 کروڑ روپے مانگا گیا۔ بھتہ نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ بارہ ربیع الاول کو کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پابندی رینجرز کی درخواست پر لگائی گئی ہے۔ 19 اکتوبر کو ایک روز کے لیے ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے۔ اکتوبر کو آپ کو بتائیں کہ 19 اکتوبر کو ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے ربیع الاول کے جلوس اور محافل کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہر قائد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی زیر صدارت ربیع الاول کی محافل اور جلوسوں سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں کمشنر کراچی اقبال میمن، وزیر اعلیٰ کے مشیر مذہبی امور فیاض بٹ، سید افضل زیدی، سیکٹر کمانڈر عبداللہ شاہ، ونگ بریگیڈیئر کمانڈر بلال، ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان سمیت دیگر نے شرکت۔ اور مہنگائی کی ستائش، شہریوں کے حصے میں انتظار تو آیا لیکن آٹا پھر بھی نہیں مل پایا۔ کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر 15 روز سے سستے آٹے کی شدید قلت نے شہریوں کو روٹی کا حصول بھی مشکل کر دیا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹا نایاب، شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول خواب بن گیا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹے کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ 10 سے 15 روز ہو گئے ہیں۔ روزانہ آٹے کے لیے قطار تو لگتی ہے لیکن انہیں مایوس ہو کر خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے، جس سے ان کا قیمتی وقت برباد ہوتا ہے۔ حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ 2 گھنٹے ہو گئے آئے ہوئے، پریشان ہو رہے گرمی میں، اور نہ آٹے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پچھلے 10 دن سے میں بھی چکر کاٹ رہا ہوں۔ آج کل بولا جاتا آٹے کا، پر لیکن آٹا نہیں آ رہا۔ اتنا مہنگا آٹا کر دیا، ہر چیز کر دی، اور کیا کہہ رہے تھے کہ احساس پروگرام سے یہ فنڈ ملے گا، وہ ملے گا، کچھ نہیں ہوا۔ ہم تو وہ جو گھروں کے لیے وہ بھی پیسے جمع کرا کے تھک گئے، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں ملا۔ کیا کر رہے وزیر اعظم؟ عام بازاروں میں آٹے کے 10 کلو کا تھیلا 710 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 235 روپے کے فرق سے 475 روپے مقرر ہے۔ اس کے باوجود شہری سستے آٹے کو ترس گئے ہیں۔ کیمرامین عمران ابراہیم کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ مہنگائی کے طوفان نے دال اور چاول کو بھی غریب کی پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران دال ماش کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہوا۔ کپتان حکمرانی، مہنگائی کا طوفان، دال چاول کی قیمت بھی چھونے لگی آسمان۔ گراں قیمتوں نے عوام کو کیا ہلکان۔ چینی، آٹا، گھی، گوشت، مرغی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہول سیل مارکیٹ میں ماش دال کی قیمت بھی فی کلو 10 روپے مہنگی ہو گئی۔ مارکیٹ میں ماش کی دال 193 روپے سے مہنگی ہو کر 203 روپے تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب چاول کی قیمتوں میں بھی گزشتہ ایک ماہ کے دوران 10 سے 15 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ہول سیل مارکیٹ دکانداروں کے مطابق ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چاول کے ریٹوں میں اور دالوں کے ریٹوں میں مسلسل پچھلے مہینے کے دوران کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال ارہر جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 17 روپے کلو سے بڑھ چکی ہے، اور دال ماش جو ہے وہ مسلسل 10 روپے کلو کے اضافے میں دیکھنا ہے اور اس کی تیزی کا رجحان دیکھنے کو ملا ہے۔ اسی طریقے سے چاول کی جو فصل ہے وہ ایک مہینہ لیٹ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے باسمتی اور سیلا چاول میں بھی 5-5 روپے کلو تیزی کا سامنا ہے۔ شہریوں اور دکانداروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے فی الفور اقدامات کیے جائیں، بصورت دیگر نہ صرف کاروبار متاثر ہوگا بلکہ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہوگا۔ کیمرامین حمزہ کے ہمراہ سلال بڑائچ، سٹی 21۔ صدر پاکستان عارف علوی کی مشہور اداکار اور کامیڈین عمر شریف اور سینیٹر فیصل واؤڈر کے گھر میں آمد۔ صدر مملکت عارف علوی گلشن اقبال میں عمر شریف کے گھر گئے، جہاں ان کے بیٹوں سے اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ اس کے بعد صدر عارف علوی ڈیفنس میں سینیٹر فیصل واؤڈر کے گھر ان کی والدہ کی تعزیت کے سلسلے میں پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل مونس الہی نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے۔ مونس الہی کا یہ کہنا تھا
کہ ہم دیگر صوبوں سے بھی ان کا موقف سنیں گے، تمام مسائل مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ وفاقی وزیر کے وفد میں سیکریٹری پانی شہزاد بنگش، جوائنٹ سیکریٹری میہر علی شاہ اور ڈائریکٹر عاشر عباس شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ وزیر آبپاشی جام خان شورو، چیئرمین PND حسن نقوی، سیکریٹری آبپاشی سہیل قریشی، چیف انجینئر ایگریگیشن ظریف کھیڑو، ایڈیشنل سیکریٹری فیاض جتوئی، ڈائریکٹر آبپاشی شہباز اور ممبر زاہد جنیجو نے شرکت کی۔ بختیار بھٹو کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری نانا اور بلاول بھٹو زرداری ماموں بن گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بہن بختیار بھٹو زرداری کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ بختیار بھٹو زرداری نے ٹویٹ کر کے بیٹے کی ولادت کی تصدیق کی اور بتایا کہ ان کے ہاں 10 اکتوبر کو بیٹے کی ولادت ہوئی، جس پر وہ بے حد خوش ہیں۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 9 میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ غیر قانونی تعمیرات پر اہل علاقہ احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے علاقوں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیڈرل بی ایریا بلاک 9 میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے۔ نوید صدیقی بتائیے گا اس حوالے سے SBCA کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، فیڈرل بی ایریا کے رہائشی جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جو جاری ہے، جس کے خلاف آج جو علاقہ مکین باہر نکلا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ کئی عرصے سے جاری ہے اور اس کے خلاف جو متعدد بار کمپلینس بھی کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے سے کمشنرز ہیں ان سے کارروائی بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو غیر قانونی تعمیرات ہے وہ جاری ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے جو ہے علاقے میں جو سسٹم ہے، سروس سسٹم اور دیگر جو سہولیات ہیں ان کا فقدان پایا جاتا ہے اور جو علاقہ ہے وہ تباہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، لیکن اعلیٰ حکام کسی قسم کی کارروائی کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ آئے دن جو ہے روز جو ہے غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے۔ کہ الیکٹرک نے بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ صفورہ اور چنیسر گوٹ میں بجلی بند کر دی گئی ہے، جبکہ شاہ فیصل کالونی سے کنڈے اکھاڑ دیے گئے ہیں۔ نے بجلی کی چوری اور واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف کمر کس لی۔ صفورہ اور چنیسر گوٹ میں بلوں کی عدم ادائیگی پر بجلی بند کی گئی، جبکہ شاہ فیصل کالونی کے علاقے گلشن احمد سے کنڈے اکھاڑ پھینکے۔ کیلٹک حکام کے مطابق بلوچ پاڑا اور چنیسر گوٹ کے علاقوں میں نادہندگان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ جن PMTs پر نقصان کی شرح 50 سے 75% تھی، انہیں بجلی کی فراہمی منقطع کر دی گئی۔ کیلٹک حکام کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں متعدد PMTs کے صارفین پر 15 کروڑ روپے سے زائد کے واجبات ہیں۔ ادھر صفورہ گوٹ یونیورسٹی روڈ سے متصل حاجی رمضان، بلوچ گوٹ اور پیارو گوٹ کے علاقوں میں کئی PMTs پر نقصان کی شرح 65 سے 80% تک ہے۔ ان علاقوں میں صارفین پر 10 کروڑ روپے سے زائد کے بل واجبات ادا ہیں۔ کیلٹک نے ان صارفین کو نوٹس جاری کر دیا، خبردار کیا کہ ان کے گھر کی بجلی کبھی بھی گل کی جا سکتی ہے۔ کیلٹک نے بجلی چوری کے خاتمے کے خلاف اہم کامیابیاں حاصل کر لیں، بجلی کی ترسیل میں ہونے والے نقصان کم کر دیے اور شہر کا 75% حصہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے ایجوکیشن افسران کی چھٹیاں سیکریٹری اسکول تعلیم کی اجازت سے مشروط کر دی ہیں۔ سیکریٹری اسکول تعلیم غلام اکبر لغاری نے نیا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامہ ڈویژنل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، DOs، TEOs، پرنسپل اور ہیڈ ماسٹرز کو جاری کیا ہے۔ مراسلے کے مطابق افسران کو چھٹی کے لیے اب سیکریٹری اسکول تعلیم سے وقت مانگ کر ملاقات کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے حلقے PS 80 کے معززین سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیور، سن، ٹٹلی، چھالمانی، بھان، UC چنا، UC آرازی، UC واہڑ، UC جعفر آباد سمیت حلقے کے تمام معززین شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے حلقے کے عوام کے مسائل سنے اور انہوں نے کہا کہ موقع ملتے ہی ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ نچلے گریڈ کے افسران کو اعلیٰ پوسٹوں پر تعینات کرنے کے عمل پر سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود تعیناتیاں جاری ہیں۔ بلدیہ وسطی میں ایک OPS کو ہٹا کر دوسرا OPS افسر تعینات کر دیا گیا۔ عبید الرحمان کو آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر کی پوسٹ سے ہٹا کر ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔
سانحہ مہران ٹاؤن فیکٹری کیس میں گرفتاری کے خوف سے سرکاری افسران نے ضمانتیں لینا شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب پولیس نے فورنسک رپورٹ عدالت میں جمع کر دی ہے۔ سانحہ مہران ٹاؤن فیکٹری کیس میں پیش رفت، سرکاری افسران کی جانب سے ضمانتیں حاصل کرنے کا سلسلہ جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر SBCA کورنگی عبدالسمی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سیشن عدالت شرکی میں عبوری ضمانت کی درخواست جمع کرائی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ کیس میں اب تک 3 افسران عبوری ضمانت حاصل کر چکے ہیں۔ ضمانت حاصل کرنے والوں میں سپا کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد کامران اور فائر بریگیڈ کورنگی انچارج اشتیاق احمد بھی شامل ہیں۔ فورنسک رپورٹ میں آتشزدگی کی وجہ ہائیڈرونیم پیٹرولیم کو قرار دیا ہے۔ DVR رپورٹ بھی لیب سے موصول ہو گئی۔ ویڈیو میں آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ محکمہ صحت سندھ نے خسرہ اور روبیلا کی مشترکہ ویکسین جنرل مہم کے ذریعے لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مہم 15 سے 27 نومبر تک جاری رہے۔ سندھ بھر میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی مشترکہ ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1.90 کروڑ بچوں کو ٹیکے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہدف مکمل کرنے کے لیے 15,200 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو محلوں کی بنیاد پر ویکسینیشن کریں گی۔ اس دوران موبائل ٹیمز کے ذریعے بھی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ EPI پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر ارشاد میمن کا کہنا تھا کہ 60 سے 70% بچے اسکولز میں ملیں گے۔ ٹیمیں والدین کی کاؤنسلنگ بھی کریں گی۔ علاقوں میں بھی کیمپ لگائے جائیں گے۔ 60 سے 70% بچے اسکولز کے اندر ہمیں ملیں گے۔ اسکول سے باہر بچوں تک پہنچنے کے لیے قدم قدم پر ہمیں مختلف سیکٹرز کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے اندر جو اہم ٹیئر ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈیپوٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، ان کا اسٹاف۔ ڈینگی کے حوالے سے ڈاکٹر ارشاد میمن کا کہنا تھا کہ ڈینگی صاف پانی کے ذریعے مچھروں کی افزائش کے بعد پھیلتا ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ احتیاط واحد حل ہے۔ لوگوں کی ہیلتھ ایجوکیشن اہم فیکٹر تھا کیونکہ پریونشن از دا اونلی سولوشن۔ تو ڈینگی کے خوش قسمتی سے ہمارے ہاں جو ڈینگی کا انسیڈنس ہے وہ باقی پاکستان کے اور پاکٹ سے کی نسبت بہت کم ہے۔ DG ہیلتھ سروسز سندھ ڈاکٹر جمن باہوٹو کا کہنا تھا کہ اگر کسی بچے کو موذی بیماری ہو جائے یا کوئی بچہ نابینا یا بہرا پیدا ہو اور تمام زندگی معذوری کے ساتھ گزارے، اس کے لیے سندھ حکومت نے ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مضبوط کولڈ چین سسٹم بنایا ہوا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا بہت ہی بڑا قدم ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ EPI کا ایکسپانڈیڈ پروگرام آن امیونائزیشن، یہ جو ٹیکوں کا توسیعی پروگرام ہے، یہ پوری دنیا میں اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ بہترین انداز میں بچوں میں بیماریوں اور اموات کو روکنے میں سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ DG ہیلتھ سروسز سندھ ڈاکٹر جمن طبی ماہرین کے مطابق مہم کے حوالے سے اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کا جائزہ لیں اور مائکرو پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے مہم کو کامیاب بنائیں گے۔ محکمہ تعلیم اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کرنے لگا۔ محکمہ تعلیم نے SEF پر قواعد کے برخلاف اثر و رسوخ والے افراد اور NGOs کو اسکول کھلوا کر دینے کے الزامات عائد کر دیے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق طے شدہ قواعد کے برخلاف سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے سرکاری اسکولوں کے طلباء کو بھی انرولمنٹ دے دیا ہے۔ MKM کے تحت MA جناح روڈ پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں محسن پاکستان کے لیے مزار قائد کے احاطے میں جگہ کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اداروں اور جگہوں کو متنازع لوگوں سے منسوب کرنے کا سلسلہ بند کر کے قومی ہیروز کے ناموں کو یادگار بنایا جائے۔ MKM کے تحت MA جناح روڈ پر خالق دینا ہال کے سامنے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امامت حافظ محمد سلفی نے کی۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے MKM کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور ڈاکٹر قدیر نے ناقابل تسخیر بنایا۔ ملک تقسیم کرنے والوں کے نام پر کالج اور یونیورسٹیاں بنی ہیں، انہیں حکمرانی بھی دی گئی اور عزت بھی۔ بہار والوں کے ایجنڈی کرنے والے ان کی اولادوں کو نااہل اولادوں کے نام پر ادارے بنے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، کالج بنے ہوئے ہیں۔ کن کی اولادوں کو؟
جنہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا, جن کے ناموں سے سینکڑوں اکاؤنٹ سوئس بینک میں تھے. ہمیں نہیں پتا, ان تمام ثبوتوں کے بعد ان کو حکمرانی بھی دی گئی, عزت و وقار دینے کی بھی کوشش کی. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بولے کہ مشکل وقتوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا. آپ نے مشکل وقتوں میں ان کو ڈسون کر دیا ایک طرح سے. یہ متنازع بات شاید میں نہ کرتا اس موقع, لیکن میں نے وہ مرحلہ دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ جس دن اور جس لمحے یہ ملک ایٹمی دھماکے کے ساتھ اس کلب میں شامل ہو گیا جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے, ایٹمی توانائی ہے, اسی دن اس فرد واحد کی برسوں اور دہائیوں کی محنت کو, تعلیم کو, خلوص کو, اس میں ان لوگوں کو بھی شریک کر لیا گیا. غائبانہ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی, اراکین اسمبلی, تنظیمی عہدیداران اور متعدد تاجر رہنماؤں نے شرکت کی. وزیر اطلاعات اور محنت سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر پر کھڑے ہو کر معافی مانگنی چاہیے. صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھا گیا خط پڑھ کر لرزہ طاری ہو گیا تھا. نیشنل انسٹیٹیوٹ لیبر ایڈمنسٹریشن ٹریننگ میں 60ویں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں سعید غنی نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بیماری کے دوران سوائے وزیر اعلیٰ سندھ کے وزیر اعظم یا کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے ان کو نہیں پوچھا. دیکھیں, یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے, اور جو خط انہوں نے کچھ دن قبل چیف منسٹر سندھ کو بھیجا جس میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بیماری میں ان کو یاد رکھا, ان کو پھول بھیجے, ان کی مزاج پرسی کی, جواب میں جو خط آیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی دل کو دہلانے والی بات انہوں نے کہی کہ وزیر اعظم پاکستان اور باقی 3 صوبوں کے چیف منسٹرز شاید میرے مرنے کی خبر کا انتظار کر رہے ہیں. سعید غنی نے مزید کہا کہ نیلاٹ میں 22,000 سے زائد کورسز کی مدد سے 1 لاکھ سے زائد امپلائز, مزدوروں, مزدور رہنماؤں اور محنت کشوں کو تربیت دی ہے. یہاں اب تک جب سے نیلاٹ بنا ہے کوئی 22,000 سے زیادہ کورسز کروائے جا چکے ہیں, جس میں لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ آئے اور وہ وہاں سے تربیت حاصل کر کے گئے. صوبائی وزیر نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 16 اور اس سے زائد گریڈ کے افسران کی تعیناتی سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت کرنا قانونی ہے, اس کے بغیر ہم بھرتی نہیں کر سکتے. معزز عدلیہ میں اپنی درخواست جمع کرائی ہے لیکن ابھی تک اس کیس پر سنوائی نہیں ہوئی. یہاں جتنے لوگوں نے اپوائنٹ ہونا ہے, جو خاص طور پر فیکلٹی ممبرز ہیں, ان کی جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے بغیر ہو نہیں سکتی ہیں. قانون ہے کہ 16 گریڈ اور اس سے اوپر کے تمام افراد جو ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہی آئیں گے. اب سندھ ہائی کورٹ کی مہربانی ہے کہ اس وقت پبلک سروس کمیشن جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے, وہ ختم ہوا ہوا ہے, ان کو بند کیا ہوا ہے فی الحال دونوں نے. وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے اور اپیل کی بھی ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تقریب سے سیکریٹری محنت سندھ لئیق احمد, مزدور رہنما حبیب الدین جنیدی, ناصر منصور, ڈی جی نیلاٹ انجینئر غلام سرور اوتیرو, نور الہدا اور کورس کوارڈینیٹر سید ایوب علی نے بھی خطاب کیا. تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر صدر اسمبلی خرم شیر زمان کی والدہ آج انتقال کر گئیں اور وہ کئی عرصے سے کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھیں. مزید بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے نمائندے دانیال صدیقی. موجود ہیں ڈی ایچ اے فیز 6 میں خرم شیر زمان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر ممبر صوبائی اسمبلی سندھ تحریک انصاف کے رہنما ہیں خرم شیر زمان کہ جن کی والدہ کا آج انتقال ہوا ہے. وہ ایک نجی اسپتال کے اندر جو ہیں وہ زیر علاج تھیں. ان کے خرم شیر زمان صاحب کے بہنوئی یوسف پٹھان کے مطابق ان کی خرم شیر زمان کی والدہ کئی عرصے سے جو ہے وہ کینسر کے موذی مرض کے اندر جو ہے مبتلا تھیں. تاہم آج شب ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے بہنوئی کے مطابق مرحومہ کی نماز جنازہ کا اعلان جو ہے وہ ابھی نہیں تھا. تاہم کارکنان تحریک انصاف کے کارکنان
اور رشتہ داروں سے جو ہے وہ یوسف پٹھان جو بہنوئی ہیں خرم شیر زمان کے، انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ مرحومہ کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کی جو ہے وہ عبادت کریں اور اہل خانہ کے لیے جو ہے وہ صبر کی دعا بھی کریں. تاہم نماز جنازہ دانیال صدیقی آپ شکریہ. کراچی والوں کو سردی کے لیے دسمبر تک انتظار کرنا ہوگا. چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ شمالی علاقوں میں برف باری کے باعث نومبر میں سردی کی لہر آ سکتی ہے. شہر میں گرمی کا راج، کب ہوگا سرد موسم کا آغاز؟ چیف میٹرولوجسٹ نے موسم کا احوال بتا دیا. سردار سرفراز نے کہا کہ اکتوبر کا مہینہ گرم رہے گا، درجہ حرارت میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے. کراچی میں اکتوبر کا مہینہ ویسے گرم ہوتا ہے. مئی کا اور اس کا اکتوبر کا اتفاق سے جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 35.5 یعنی مئی کے ایوریج اس ٹیمپریچر کے برابر ہوتا ہے اکتوبر کا. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ دوسرا گرم ترین مہینہ ہوتا ہے اور تیسرا پھر جون ہوتا ہے. ادروائز تو دسمبر سے پہلے توقع نہیں کر سکتے سردی کی. گزشتہ برسوں کی طرح اس بار بھی کراچی والوں کو سردی کے لیے لمبا انتظار کرنا ہوگا. کیمرامین احمد کے ساتھ ربیہ خان، سٹی 21. اور انٹر بینک میں ڈالر 21 پیسے مہنگا ہو کر 170 روپے 74 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 171 روپے ہی پر برقرار ہے. کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 21 پیسے مہنگا ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 170 روپے 53 پیسے سے مہنگا ہو کر 170 روپے 74 پیسے پر بند ہوا. کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی اسٹاک مارکیٹ میں مندی پر کاروبار کا اختتام ہوا. اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 147 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 46,000 کی نفسیاتی حد کھو بیٹھا. مارکیٹ 43,829 کی سطح پر بند ہوئی. دن بھر میں 5 ارب 98 کروڑ مالیت کے 8 کروڑ 87 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا. لیاری گرلز کیفے کی جانب سے لڑکیوں کے لیے سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر معاشرے میں خواتین پر ہونے والے مظالم پر ٹیبلو بھی پیش کیا گیا. معاشرے میں لڑکیوں کو مساوی مواقع دینے اور انہیں معاشرے میں نمایاں مقام دلوانے کے لیے این جی او لیاری گرلز کیفے کی جانب سے بورڈ بیسن سے بے نظیر پارک تک سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا، جس میں لڑکیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. قومی سائیکلسٹ اسما جان کا کہنا تھا کہ کھیل انسان کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان مقابلوں میں لڑکیوں کا حصہ لینا معاشرے کے لیے انتہائی مفید اقدام ہے. بہت آگے جا سکتی ہے یہ اسپورٹ، اگر لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی، کیونکہ بہت ٹیلنٹ ہے. آج میں نے بہت ساری لڑکیاں دیکھی ہیں، اتنا انتھوزیازم ہے ان میں، اتنا جوش ہے اور اتنا انہوں نے شوق سے یہ ریس کی ہے، تو بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے. سائیکل ریسنگ کوچ حبیبہ داد نے حکومت سے ملک بھر میں لڑکیوں کے لیے ایسے مقابلوں کے انعقاد کا مطالبہ کیا. ہاں، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح آج آپ نے دیکھے کہ لڑکیوں نے کس طریقے سے حصہ لیا، 100 بچیوں نے، ٹھیک ہے، تو میں باقی بچیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لیں تاکہ ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے، وہ بھی دکھا سکے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں. مقابلے کی شرکا نے قومی سطح پر بھی ملک کا نام روشن کرنے کے عزم کا اظہار کیا. سائیکلنگ تو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور اس میں گرلز بوائز دونوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں گرلز کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، بٹ گرلز بھی وہ سب چیزیں کر سکتی ہیں جو بوائز کر سکتے ہیں. تقریب کے اختتام پر معاشرے میں لڑکیوں پر بیتے مظالم کے حوالے سے ٹیبلو بھی پیش کیے گئے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بشیر میمن نے بھی شرکت کی. سائیکل ریس میں شرکت کرنے والی نوجوان لڑکیوں نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ اگر لڑکیوں کو بھی بہتر مواقع دیے جائیں تو وہ ہر میدان کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنا بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں. کیمرامین نشان نواب کے ساتھ دانیال صدیقی، سٹی 21. پاکستان تھرو بال فیڈریشن کے زیر اہتمام 3 روزہ تھرو بال کوچنگ کورس اختتام پذیر ہوا. پاکستان تھرو بال فیڈریشن کے زیر اہتمام اور سندھ تھرو بال ایسوسی ایشن کے تعاون سے 3 روزہ تھرو بال کوچنگ کورس منی اسپورٹس کمپلیکس ناظم آباد میں منعقد ہوا. کورس کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر ایڈمن میڈی کیمپ کے ظفر ریاض باری تھے. اور کئی سالوں تک سلور اسکرین پر راج کرنے والی اداکارہ ریشم اور میرا کی دوستی ایک بار پھر سے
चर्चे हो रहे हैं। मीरा जी रेशम की तारीफ किए नहीं थकती। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी और अदाओं से फिल्म बीनों के दिलों पर बिजली गिराने वाली बॉलीवुड हीरोइंस रेशम और मीरा कई सालों बाद एक साथ फिर जलवागर होंगी। दोनों अदाकारों की दोस्ती के काफी चर्चे हो रहे हैं। मीरा कहती हैं कि रेशम मेरा काका है, मेरी खास दोस्त है, मैं उससे कभी सुपरस्टार बन के नहीं मिली। छोटा काका, ये छोटा काका, छोटा सा बेबी, छोटा सा बेबी, छोटा सा बेबी। मैं ये मैसेज ये कि रेशम से मेरा रिश्ता पुराना है और लक्स की तरह हमने एक साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, फिर हमने एक साथ बहुत सारी आउटडोर्स, हमने बहुत शूटिंग्स एक साथ बैरून ममालिक, बहुत सारा काम हमने इकट्ठे किया है और हमारा एक प्यार का रिश्ता है, बहनों वाला रिश्ता है और रेशम मेरी बेस्ट कुलीग थी, हैं और हमेशा रहेंगी। दूसरी जानिब रेशम भी इन दिनों सोशल मीडिया के साथ साथ अवार्ड शोज में भी दिखाई दी। रेशम ने मीरा से अपनी दोस्ती के बारे में इजहार करते हुए कहा कि मीरा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मैं उनके प्यार की कदर करती हूँ। मीरा मेरी कोलीग है और हमेशा मुझसे प्यार करती हैं और मुझे लगता है करती रहेंगी। उन्होंने प्यार का हमेशा इजहार किया है मुझसे और मैं जो वो प्यार मुझसे करती है मैं उसकी कदर करती हूँ। कोई भी आपसे प्यार जो करे जेन्युइनली करे, उसकी आप रिस्पेक्ट भी करें, उसकी कदर भी करें। दोनों हीरोइंस इन दिनों एक साथ काम करने में मसरूफ हैं। हमारी दुआ है कि दोनों अदाकाराएं इस तरह दोस्ती के बंधन में बंधी रहें। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ राहिल बेग, सिटी 21। बैंक इस्लामी की जानिब से मुआशरे में आर्ट और सकाफत के फ़रोग के लिए डिज़ाइन ए-थॉन का इनेकाद किया गया। RG ब्लू एडवर्टाइजिंग के अहमद अली और साची के रशना सदीक़ा आब्दी ने डिज़ाइन ए-थॉन के फ़ातिहीन का इंतखाब किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।